آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا شکر بجا لانے کے بعد اور بارگاہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنے اور آپ کی آل و اصحاب پر صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد بغیر کسی تمہید کے میں براہ راست موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اور اتنا عرض کروں گا کہ اس امر کو باعث سعادت سمجھتا ہوں کہ آج بارگاہ حسین میں اپنی نسبت سگانہ اس لیے کہا کہ میں خود کو حسین کا محب تصور نہیں کرتا، میں اس قابل نہیں کہ خود کو حسین کا محب کروں، اس کوشش میں ہوں کہ ابھی حسین کا صد بن جائے۔ حسین اگر اپنا صد قبول کر لے تو اس سے بڑی شے کوئی چاہتا بھی نہیں۔ اس بارگاہ میں نسبت سگانہ کو پیش کرنے کے لیے باب العلم میں آیا ہے۔ جو مدینہ علم کا ایسا باب ہے کہ جس کو علم مصطفیٰ کی خیرات مطلوب ہو، اس کا جائز طریقہ اسی باب سے گزرنا ہے۔ صحن میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے دیوار پھلانگتے ہیں، اور جو دیوار پھلانگتے ہیں چور کہلاتے ہیں۔ جو دروازے سے آتا ہے اس کو خزانہ دیا جاتا ہے، جو دیوار پھلانگ کر آنا چاہتا ہے اس سے خزانہ چھپایا جاتا ہے۔ یہ آپ کے باب العلم کی مانوی نسبت ہے۔
اور آج ہم خیرات لے رہے ہیں باب مدینہ علم کی بارگاہ سے، تاکہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس کا معنی اور مراد اس خیرات کے سہارے عرض کر سکیں۔ ارشاد ہوا کہ رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی باتوں میں آزمایا، کبھی وطن چھڑایا، کبھی زوجہ اور معصوم بچے سے گھر چھڑایا، کبھی بے آب و گیا ریگستان میں آباد کیا، کبھی خود کو آگ میں ڈالا، طرح طرح کی آزمائشوں مصیبتوں سے گزارا، فَأَتَمَّهُ وہ کامیاب ہو گئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میرے ابراہیم تو ابدیت کے بندگی کے امتحانوں میں کامیاب ہو گیا، اب اس کامیابی پر تجھے انعام سے نوازنا چاہتا ہوں۔ باری تعالیٰ انعام کیا ہے؟ قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم تجھے انسانیت کا امام بنا، انسانیت کا منصب امام۔ فرمایا لا ینال عہد الظالمین، جواب دیا ابراہیم تیری ذریت کو بھی امامت عطا کی، مگر ایک اعلان کرتا ہوں کہ امامت کسی ظالم کو نہیں ملے گی۔ سو جو ظالم ہوگا وہ امام نہ ہوگا، جو امام ہوگا وہ کبھی ظالم نہ ہوگا۔ سو ظالم حکمران تو ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا۔ ظالم حکمران تو ہو سکتا ہے، وہ امام نہیں ہو سکتا۔ بے شک اس ظالم کو کوئی پکڑ کے دمشق کے تخت پہ بیٹھا دے، امام وہی ہے جسے بنایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ امامت ظالم کو نہیں ملے، یہ ایک التجا ہے۔ قرآن اس مقام پر بیان کرتا ہے کہ آپ نے اللہ کے حضور دو التجا، یہ خاص بات بتا رہا ہے، ایک دعائے امامت اور ایک دعائے رسالت۔ اسی سے آگے عرض کیا باری تعالیٰ میری ذریت میں امت مسلمہ پیدا کرنا، اور وَابْعَثْ فِيهِمْ اس میری امت میں، میری ذریت میں جس میں امت مسلمہ پیدا کرے گا، اس میں وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِ، میری ذریت میں ایک رسول بھیجنا، وہ رسول جس کی آمد کا ذکر حضرت آدم سے آج تک ہوتا چلا، وہ نبی آخر الزمان، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ عطا دو دعائیں کر دی اللہ کے حضور، اس انعام کی شکل میں باری تعالیٰ میری ذریت میں ایک رسالت ہو، میری ذریت میں ایک امامت ہو۔
اب اسی قرآن مجید کے مقام پر ابھی بات کروں گی. یہ دعا جب قرآن کے اس مقام کا سیاق و سباق پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ دعا جب کی تو کہاں کھڑے تھے. اللہ سے دو چیزیں مانگی, ایک رسالت مانگی اور ایک نبوت و رسالت مانگی, اور ایک امامت و ولایت مانگی, امامت مانگی. اس کے مال بعد حکم ہوتا ہے. جب دعا کی تو کعبہ تعمیر ہو رہا تھا, کعبہ تعمیر ہو رہا تھا, اور تعمیر کعبہ کے وقت ایک پتھر پہ کھڑے تھے. اور کعبہ جب تعمیر ہو چکا تو پتھر پہ کھڑے کھڑے یہ دو دعائیں مانگی. رب کائنات نے فرمایا, میرے ابراہیم تو نے آج میرا گھر تعمیر کرنے کے بعد میں نے تجھے تیری کامیابی پر انعام دینا چاہا, تو نے تعمیر کعبہ پر مجھ سے مزدوری لینا چاہی, دونوں کی مرادیں مل گئی. میں نے بھی چاہا کہ انعام دوں, تو نے بھی چاہا کہ مزدوری ملے. انعام اور مزدوری ایک ہو گئے. تو نے سوال کیا کہ میری ذریت کو نبوت اور رسالت دے اور میری ذریت کو امامت دے, اور جس جگہ پر کھڑے ہو کر تو نے یہ دو سوال کیے میری نگاہ اس مقام پر ہے. وہ ایک پتھر تھا, وہ ایک پتھر تھا, اور حضرت ابراہیم کی زندگی میں ان کے مبارک قدم ہزار ہاتھ پتھروں پر آئے ہوں گے. وہ پتھریلا علاقہ تھا, ہزاروں لاکھوں پتھروں پر کفے پائے ابراہیم پڑے ہوں گے. ہزاروں پتھروں نے ابراہیم کے قدموں کو بوسا دیا ہوگا, اور کفے پائے ابراہیم کا نک لاکھوں پتھروں کے سینوں پر مرتسم ہوا ہوگا. مگر آج جس پتھر پہ کھڑے ہو کر اس بارگاہ سے نعمت رسالت اور نعمت امامت مانگ رہے تھے, ایک پتھر یہ بھی تھا, اور ایک پتھر وہ بھی تھے جس پر عام طور پہ چلا کرتے تھے. حکم ہوا پتھروں, قدم تو ابراہیم کے ہی تھے, تم سب پہ پڑے, مگر آج جس پتھر پہ میرے ابراہیم کے قدم پڑے ہیں وہ پتھروں میں ممتاز ہو گیا کہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر ابراہیم نے مجھ سے رسول مانگے اور مجھ سے امام مانگے. حکم ہوا کہ اس پتھر کو وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. حکم ہوا کہ جس پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے رسالت و امامت کی نعمت مانگی ہے, تاجدار کائنات آ گئے, پیغمبر آخر الزمان آ گئے, کفر و شرک زمانہ بیت گیا, 21 برس بعثت کو گزر گئے, 13 برس مکہ کے, 8 برس مدینہ کے, 8 سے ہجری میں مکہ فتح کر دیا, فتح مکہ ہوئی. حکم ہوا محبوب اب غلبہ اسلام ہو گیا, اب میرے گھر کو پتھروں سے پاک کر دے. اب یہ گھر وحدت قضا ابراہیم بنے گا, یہ مرکز توحید بنے گا, شرک اور کفر کے سارے نشان مٹا دیے جائیں گے, ایک نشان توحید کے سوا. میرے محبوب اس میرے گھر کو پتھروں سے پاک کر دے. اونچے اونچے پتھر پڑے ہیں, بت پڑے ہیں. فرمایا علی اس گھر سے پتھروں کو تیرے ذریعے نکال رہا ہوں. مولا علی پتھر نکال رہے ہیں, شین کعبہ سے سارے پتھر نکال دیے. مقصود توحید تھا, ایک پتھر بچ گیا. فرمایا ان سارے پتھروں کو نکالنا توحید ہے, اس ایک پتھر کو سنبھالنا بھی توحید ہے. کبھی توحید
پتھروں کو نکالنے کا نام ہے، اور کبھی توحید ایک پتھر کو سنبھالنے کا نام ہے۔ باری تعالیٰ اس پتھر کو کہاں رکھوں، کیوں رکھوں؟ فرمایا یہ وہ عام پتھر نہیں، یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے مجھ سے رسالت اور امامت مانگی۔ اس کو میرے کعبہ میں رکھ۔ باری تعالیٰ کہاں رکھوں؟ فرمایا اس جگہ رکھ، اور میں حکم دیتا ہوں کہ اب کعبے کا طواف اس وقت تک قبول نہ ہوگا جب میرے گھر کے چکر لگانے کے بعد ہر کوئی 2 نفل پڑھ کے اس پتھر کے سامنے میری بارگاہ میں سن رہے۔ ربط ہو گیا۔ اب اس مقام تک پہنچانے کے لیے جو ذریت چنی وہ حضرت اسماعیل کا درجہ، اور حضرت اسماعیل کے لیے حکم ہوا کہ اس بیٹے اسماعیل کو ذبح کر۔ میں نے دیکھا ہے خواب میں ذبح کرتے، ذبح کر لٹا دیا، امر کی تعمیل ہوئی، چھری ہاتھ میں پکڑ لی۔ جب بیٹا قربان کیے جانے کا وقت آیا، اونٹا لٹا کر جب چھری چلانے لگے، حکم آیا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب سچا کر دیا۔ وکذالک نجزی المحسنین، ہم اس طرح محسنوں کو، نیکوکاروں کو اجر دیتے ہیں۔ اسماعیل کی ذبح کو معطل کر دیا، حکم وفدیناہ بذبح عظیم۔ اب ذبح اسماعیل کو ذبح عظیم سے فدیہ کرتے ہیں۔ اسماعیل کی ذبح کو معطل کر کے اس کی جگہ ایک ذبح عظیم کا فدیہ کرتے ہیں۔ اعتراض نہیں کر رہا، تنقید نہیں کر رہا۔ ذبح عظیم سے مراد بالعموم یہ لیا جاتا ہے کہ یہ جو ہم عید قربان کرتے ہیں، اور قیامت تک امت مسلمہ کے لیے عید قربان میں بکرے کا ذبح کرنا، یہ وہ فدیہ ہے، ذبح عظیم بن گیا، ذبح اسماعیل کا بدل۔ سر آنکھوں پر یہ مانا بجا، مگر میرا دھیان ایک اور سمت جاتا ہے، بلا تنقید میرا ذہن ایک اور سمت جاتا ہے، وہ یہ کہ الفاظ وفدیناہ، فرمایا کہ اسماعیل کی جو ذبح ہو رہی تھی اس کو فدیہ کر دیا بذبح عظیم، ذبح عظیم سے۔ ذبح ہو اسماعیل کی ذبح فقط، اور ذبح عظیم کہلائے جنت سے آئے ہوئے مینڈے کی ذبح۔ اسماعیل ابن ابراہیم کی ذبح فقط ذبح کہلائے، اور مینڈے کی ذبح ذبح عظیم بن جائے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ قربانی اس لیے کہ پیغمبر کا بیٹا تھا اسماعیل، ذبح ہوئی، اور اس کا فدیہ ذبح عظیم تک بنتا ہے کہ اس سے بڑے پیغمبر کا بیٹا، اس سے بڑے پیغمبر کا بیٹا۔ اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بچانا مقصود تھا، مبعوث کرنا مقصود تھا، دعا ہو چکی تھی کہ پیغمبر آخر الزمان میری ذریت سے آئے، حضرت اسماعیل کو بچا دیا، پیغمبر آخر الزمان آ گئے، اور ذبح عظیم کا اعلان بھی ہو چکا تھا۔ پیغمبر آخر الزمان کو تمام نعمتوں کا جامع بنا دیا۔ فرمایا من یطع اللہ والرسول
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہوں گے. اور انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ 4 طبقات ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اللہ پاک نے اپنی ساری کائنات نعمت کو، ساری کائنات میں بلندی انسانیت کو عطا کی اور کائنات انسانیت میں ہزاروں نعمتیں عطا کی، مگر نعمتوں کا معراج ان 4 نعمتوں میں رکھا: نبوت، صدیقیت، شہادت اور صالحیت. ساری نعمتوں کا معراج ان 4 نعمتوں میں رکھا. اور مصطفیٰ کو پوری کائنات میں نعمتوں کا بانٹنے والا بنایا، وسیلہ انعام بنایا، وسیلہ نعم بنایا کہ جس کو جو نعمت ملے گی واسطہ مصطفیٰ سے ملے گی. سو نبیوں کو نبوت وسیلہ مصطفیٰ سے ملی. اور عالم ارواح میں جب نور محمد چمکا اور انبیاء کی روحیں نور محمد پر ایمان لائی، جو جو نور محمد کو مانتا گیا وہ نبوت کی خلا سے انبیاء کو نبوت واسطہ مصطفیٰ سے ملی، نبوت محمدی سے ملی. صدیقین کو صدیقیت، سچوں کو سچائی، صدیقیت واسطہ مصطفیٰ سے ملی. صالحین کو صالحیت واسطہ مصطفیٰ سے ملی. کیوں کہ مصطفیٰ نبی بھی تھے تو نبوت کے راستے سے نعمت نبوت کا وسیلہ ملی. مصطفیٰ صدیق تھے تو مقام صدیقیت کے واسطے لوگوں کو سچائی کی نعمت ملی، صداقت و صدیقیت ملی. مصطفیٰ صالح تھے، اس راستے سے صالحین کو صالحیت ملی. چونکہ خود نبوت مصطفیٰ کی جھولی میں تھی. صدیقوں کو صدیقیت مصطفیٰ کے توسط سے ملی، چونکہ صدیقیت کا خزانہ مصطفیٰ کی جھولی میں تھا. صالحین کو صالحیت مصطفیٰ کے تصدق سے ملی، کیونکہ صالحیت کا خزانہ بھی مصطفیٰ کی جھولی میں تھا. سوال ہوا کہ شہیدوں کو شہادت کہاں سے ملی؟ حضور علیہ السلام تو شہید نہیں ہوئے، حضور تو شہید. ایک سوال تھا کہ جب سارے نعمت یافتگان، انعام یافتگان مصطفیٰ کے وسیلے کی چادر کے تلے ہوں گے، احسان مند ہوں گے کہ ہر صاحب نعمت کو نعمت مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شہید کہیں کہ ہمیں تو مصطفیٰ کا کوئی وسیلہ نہ ہے، ہم تو وسیلہ مصطفیٰ سے بے نیاز ہیں. کہ مصطفیٰ خود شہید نہ ہوئے تو جب وہ خود شہید نہیں، شہادت ان کی اپنی جھولی میں نہ ہو تو شہیدوں کو شہادت کہاں سے ملے؟ یہ ایک سوال تھا، کربلا اس کا جواب ہے. کربلا اس کا جواب ہے. شہادت حسین کی اہمیت کو گھٹانے والوں اور شہادت حسین کے مقام مرتبہ کو نہ سمجھنے والوں، ہوش کے ناخن لو. حسین کی شہادت یہ سیرت حسین نہیں، سیرت مصطفیٰ. شہادت حسین کی ہے، سیرت مصطفیٰ کی ہے. وجود حسین کا ہے، کمال مصطفیٰ کا. ذات حسین کی ہے، حسن مصطفیٰ کا. آئینہ حسین کا ہے، اندر ظہور مصطفیٰ کا. فرمایا کہ محبوب مصطفیٰ
شہادت بھی تیرے وسیلے سے ملے گی۔ کیسے؟ شہادت کی دو قسمیں بنا دی۔ شہادت سری، کوئی دشمن زہر دے اور زہر سے مر جائے، یہ شہادت سری ہوئی۔ مثلا ایک ہی کوٹ کر دیا نا وقت بچانے کے لیے۔ شہادت جہری، کوئی میدان میں تلوار سے شہید ہو جائے، یہ شہادت جہری ہوئی۔ فرمایا ہر عمل کی ایک ہوتی ہے حیات اصلی، ایک ہوتی ہے اس کی حیات ظاہری۔ نماز اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس کا ذکر کرنا، اسے یاد کرنا، یہ نماز کی حیات اصلیہ ہے۔ اور قیام، رکوع، سجود کی حالت میں ارکان واجبات کو اس شکل سے ادا کرنا، یہ اس کی حیات ظاہری ہے۔ روزہ، اس کے تقویٰ کے لیے پابندی عائد کر لینا، یہ حیات اصلی ہے۔ اور طلوع فجر سے مخصوص غروب کے وقت تک کچھ کھانا پینا نہ گریز کرنا، یہ اس کی حیات ظاہر ہے۔ ہر عمل کی ایک حیات اصلی، ایک حیات ظاہری ہے۔ سو شہادت کی بھی ایک حیات اصلی اور ایک حیات ظاہری ہے۔ حیات اصلی یہ ہوئی کہ اللہ کی راہ میں جان دینے، اس جان کے مالک کی راہ میں جان دینے کی آرزو ہو۔ اور اگر کوئی شخص میدان جنگ میں ہو، کفار سے لڑ رہا ہو اور ہر لمحے بچ کے باہر نکلنے کا سوچ رہا ہو، اور دشمن اور کافر کی گولی سے مر جائے، اسے شہید نہیں کہتے۔ مرا میدان جنگ میں دشمن کی گولی سے، کافر کے ہاتھ سے، مگر شہید نہیں۔ کیوں؟ حیات اصلی نہیں ہے، شہادت کی بنیاد نہیں ہے۔ ظاہری جسم ہے مگر شہادت کی روح نہیں ہے۔ کھڑا ہو قبلہ رخ نماز کے لیے، اور خیال یہ ہو کہ لوگ مجھے کہیں کہ کتنا نمازی عبادت گزار ہے۔ وہ نماز کا جسم ہوا مگر مردہ لاش نہیں، حیات اصلی نہیں، جسم ہے، ظاہری ہے، نماز نہ ہوگی۔ اس کے قبولیت کے لیے شرط ہے کہ حیات اصلی ہو۔ حدیث پاک صحیح بخاری میں ہے، آقا علیہ السلام ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ۔ عرض کرتے میری یہ خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دے دوں، شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید، یوں میں اللہ کی راہ میں بار بار جان دیتا رہا، عمر پر آرزو۔ تو شہادت کی آرزو حیات اصلی پائی گئی، مگر حیات ظاہری، اس کی تکمیل کہ شہادت کی صورت میں موت واقع ہو دشمن کے ہاتھوں، یہ ممکن نہ تھا، کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا، واللہ یعصمک من الناس، میرے مصطفیٰ تیری وفات دشمن کے ہاتھوں نہیں ہوگی۔ قرآن کی آیت، آپ کی وفات دشمن کے ہاتھوں نہیں ہوگی، کہ کہیں آپ کی وفات سے لوگوں کے حوصلے بست نہ ہو جائیں اور اسلام کی اٹھتی ہوئی تحریک دب نہ جائے۔ اب وہ جو شہادت کی حیات ظاہری جو موت تک پہنچاتی ہے، اس میں رکاوٹ اللہ کا حکم تھا، اس میں رکاوٹ اللہ کا اپنا حکم تھا کہ دشمن کے ہاتھ سے آپ کی وفات نہ ہوگی۔ شہادت کی روح پائی گئی، مگر اس کی تکمیل اور ظہور، اس کا ظہور ممکن نہ تھا۔ پھر جو شہادت جہریت اور ظاہر اور سری دونوں کی ابتدا مصطفیٰ کی حیات پاک میں کر دی، خیبر میں لے گئے، وہ خیبر جس کا دروازہ مولا علی کے سوا کوئی ہلا نہیں۔ خیبر میں ایک یہودیہ نے زہر آلود گوشت اور کھانا پیش کیا، آپ نے اس کی موٹی زہر آلود گوشت کی تناول فرما دی، دو صحابہ نے ساتھ بیٹھ کے کھائی، وہ وہی شہید ہو گئے۔
وہ وہیں شہید ہو گئے۔ یہ اس بات کی علامت تھی، سمجھنا، یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ زہر اتنی طاقتور تھی کہ جس نے کھایا گوشت کا لقمہ وہیں شہید ہو گئے۔ آدمی جانبر نہیں ہو سکتا تھا، مگر وہ زہر میں ڈوبا ہوا گوشت مصطفیٰ نے بھی کھایا، مگر جانبر اس لیے ہوئے کہ واللہ یعصمک من الناس کا وعدہ تھا۔ دشمن کے ہاتھ وفات نہ ہوگی تو شہادت سری خیبر کے دن مصطفیٰ کی زندگی میں ابتدا ہو گئی۔ اب اس کا ظہور تام بشکل وفات ممکن نہ تھا۔ شہادت کی روح اور آرزو بھی پائی گئی اور شہادت کی ابتدا بھی پائی گئی، اور وفات کے وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ خیبر کے دن کی زہر کا اثر آج بھی میری رگ و ریشے میں ہے، اب یوں لگ رہا ہے کہ میری رگیں جان اس زہر کے اثر سے کٹ رہی۔ یہ نقطہ سمجھنے والا، پتہ چلا کہ وہ زہر اپنے اثر کے اعتبار سے یوم وفات تک موجود تھی، مگر وفات زہر کے سبب سے نہ ہوئی۔ واللہ یعصمک من الناس، دشمن کے ہاتھ سے وفات نہ ہو گئی۔ خیبر میں مصطفیٰ کی حیات میں شہادت سری کا آغاز ہے اور شہادت جہری احد کا میدان ہے۔ خالد بن ولید کی قیادت میں کفار کا لشکر دوبارہ حملہ کرتا ہے، نیزے لگائے جاتے، پتھر مارے، مصطفیٰ کے رخسار زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ پاک سے خون نکلا، اور لمحہ بھر کے لیے سواری مبارکہ سے نیچے زمین پہ تشریف لے آیا، اور غشی کی کیفیت بھی طاری ہوئی، اور افواہ بھی اڑ گئی کہ محمد شہید ہو گئے۔ سارے شرائط پوری ہو گئی سوائے وفات۔ میدان جنگ میں لڑے بھی، یہ شرائط ہے شہادت جاری۔ دشمن کا آلہ بھی لگا، پتھر اور نیزہ بھی لگا، زخمی بھی ہوئے، دندان مبارک کا کنارہ بھی ٹوٹا، خون بھی نکلا، زمین میں بھی آیا، غشی بھی ہوئی، اور شہید ہو جانے کی افواہ بھی اڑ گئی۔ تو شہادت جہری احد کے دن شروع ہوئی، آغاز ہوا، سارے جز پورے ہو گئے حیات مصطفیٰ میں، مگر یہاں بھی وفات نہ ہو سکی کیونکہ اس کا وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس۔ فرمایا محبوب، کائنات کے شہادت میں شہیدوں میں شہادت کی نعمت بانٹنے کے لیے تیری چولی اور تیرے دامن ذات میں شہادت کا وصف بھی رکھ رہا ہوں، ابتدا تیرے اندر کر رہا ہوں، سری کی بھی اور جہری کی بھی، مگر ظہور تام اس لیے ممکن نہیں کہ اسلام کا دبدبہ رہ جائے گا۔ دونوں شہادتوں کی قسمیں، دونوں قسمیں شہادت کی، ان کا ظہور تام انجام وجود مصطفیٰ پر ممکن نہ تھا، اور شہادت کے وصف سے مصطفیٰ کو بہرہ بھر بھی کرنا تھا، خود شہید بھی نہیں ہونے دینا تھا اور شہید رکھنا بھی تھا، شہادت کا وصف بھی دینا تھا اور دشمن کے ہاتھوں شہید ہونے سے بچانا بھی تھا۔ تو پھر یہ سبیل کیسے پیدا ہوئی؟ فرمایا محبوب، چونکہ شہادتیں دو ہیں، اب شہادتوں کے لیے وجود بھی دو چاہیے۔ ایک شہادت سری ہے، ایک وجود چاہیے جس پر شہادت سری کا ظہور تام ہو سکے۔ شہادت جہری ہے، ایک وجود چاہیے جس پر شہادت جہری کی تکمیل اور ظہور تام ہو سکے، مگر وہ وجود ایسے ہوں جو مصطفیٰ سے ہوں۔ وہ عام صحابہ کرام سے نہیں ہو سکتے، وہ عام مومنین اور مسلمین سے نہیں ہو سکتے، عام احباب سے نہیں ہو سکتے، وہ اہل بیت میں ان پر ہو سکتے ہیں جو مصطفیٰ میں سے ہوں۔
کہ شہادت مصطفیٰ کی ہے اور شہادت ہوتی ہے وجود پر، سو ان کے وجودی نسبت بھی ہو، جسمی نسبت بھی ہو، ظاہری نسبت بھی ہو، باطنی نسبت بھی ہو۔ سو دو شہزادے عطا کیے۔ مصطفیٰ نے فرمایا ہر نبی کا نسب اس نبی سے شروع ہوا، میرا نسب علی سے شروع ہوا۔ ہر نبی کا نسب، ارے علی اور نبی کو جدا کرنے والوں، ہر نبی کا نسب نبی سے شروع ہوا، من صلب ہی، مگر نبی کا نسب، حضور کا نسب علی سے، من صلب علی ابن ابی طالب۔ ضروری تھا کہ جن وجودوں کو چنا جائے، اس دو وجودوں کے جسمانی رشتے میں کوئی ماں باپ بھی تو ہوں گے نا، وہ بھی سسٹر نسبت کے حامل ہوں۔ ایک علی کو چنا، ایک فاطمہ کو چنا، چونکہ انی جاعلک للناس اماما، الناس اماما کا وعدہ اجرا ہونے والا تھا، اس لیے ہر ایک کے نکاح جوڑ بنانا ہے رشتے کا، وہ یہاں ہوئے۔ اور آقا نے فرمایا کہ علی اور فاطمہ کے نکاح کا امر آسمان سے علی اور فاطمہ علیہ السلام کو اکٹھا کر کے جوڑ کر دو شہزادے ہوئے۔ خبر ملی پیدائش کی، مصطفیٰ گئے، پوچھا علی نام کیا رکھا ہے؟ عرض کیا حضور شبر، اور میں علی نام میں رکھوں گا، تیرے بیٹے نہیں میرے بیٹے۔ شبر نام بدل کر حسن رکھا۔ دوسرا شہزادہ حضرت علی، مولا علی نے نام رکھا شبیر۔ پوچھا فاطمہ نام کیا رکھا ہے؟ بابا حضور شبیر نام رکھا ہے۔ نہیں شبیر نہیں، حسین ہوگا۔ اب ایک نکتہ بتا دوں، میں مدتوں اس راز کی تلاش میں رہا۔ بھئی شبیر اور شبر بھی تو نام تھے، رہنے دیتے، ان ناموں میں کیا خرابی تھی؟ کیوں بدل دیے؟ اور بدل کر حسن اور حسین ایک ہی مادہ کے دو نام کیوں رکھے؟ مدت و تلاش میں رہا، لغت کی کتابیں دیکھی اور مجھے جواب ملا، اور ایک دن ایک رات 24 گھنٹے کیفیت میں رہا۔ جواب ملا کہ حسن اور حسین دونوں کا مادہ ہے سین نون، ان کے مادہ میں حسنہ ہے، ان کا مانوی مادہ، کیا مادہ ہے؟ مانوی، لغت کے معنی کے اعتبار سے اس کا جو معنی ہے ایسے نون، دونوں میں حسنہ ہے۔ اور اصحاب لغت نے، صاحب منجد نے، صاحب قابوس نے، صاحب لسان العرب نے لکھا کہ حسن اور حسین دونوں میں حسنہ ہے، اور حسنہ شہادت کو کہتے ہیں، لأنہا حسنۃ العواقب۔ حسنہ کا معنی شہادت، چونکہ یہ حسین انجام ہے۔ نبی کی نگاہ مقام ابراہیم کی اس دعا پر تھی جہاں مولا کریم سے رسالت مانگی تھی اور ایک مانگی تھی۔ ان کو معلوم تھا کہ نبوت و رسالت کا دروازہ میری بعثت پر بند ہونے والا ہے۔ اب مصطفیٰ کی بعثت کے بعد کوئی نبوت و رسالت نہیں آئے گی، نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہونے والا ہے، اور امامت کا دروازہ بصورت ولایت کھلنے والا ہے۔ دو دعائیں مانگی
نبوت و رسالت کی دعا، اس کا ظہور بعثت مصطفیٰ سے ہوا، اور امامت کی دعا اس کا ظہور اب آگے ہونے والا تھا۔ اور مصطفیٰ کی نگاہ قرآن پڑھیے، اس مقام کو اب میں بتا رہا ہوں، جا کے مطالعہ کیجیے قرآن، اب تلاوت کیجیے۔ اس مقام پر اللہ نے دعاؤں کا جواب دیا، دونوں دعاؤں کا جواب دیا، نبوت و رسالت کی دعا کا جواب دیا۔ اگلے رکوع میں فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ جواب، ابراہیم تو نے نبی اور رسول مانگا، ہم نے دے دیا۔ نبی آخر زمان تیری ذریت سے آیا، اور دوسری بات تو نے امامت مانگی، اس کا جواب سنیے، یہ قرآن ہے۔ کما ارسلنا فیکم کی آیت سے آگے چلیے، میں سیاق و سباق کو جوڑ کر کہہ رہا ہوں، ادھر سے اٹھا کے نہیں جوڑ رہا، جو جوڑ خدا نے رکھا ہے وہی بیان کر رہا۔ اس مقام پر بعثت مصطفیٰ کا ذکر کے بعد اللہ پاک نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، ذکر کرو میرا، میں تمہارا ذکر دوبالا کر دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اب سمجھنے والا میرا سوال ہے، مومنوں، محبوں، غلاموں، حسین کے نام لیوا لوگ بیٹھے، میرا سوال ہے، سوچو کہ بات رسالت کی ہے، اور مان بات رسالت کا مضمون لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، شہادت میں کیسے بدل جائے؟ مضمون رسالت، مان بات، حکم ہوتا ہے صبر کرو، نماز صبر سے مدد مانگو، اور جو شہید ہو جائیں اللہ کی راہ میں مردہ نہ کہو۔ اب اس مضمون کے درمیان ربط بین الآیات ہوتا ہے، آیات کے مضمون میں ربط ہوتا ہے۔ بھائی حضور کی رسالت کا ذکر ہے، ایک دعا کا جواب، اور دوسری دعائے امامت کا جواب ذکر شہادت سے، ذکر شہادت سے، دعائے بعثت مصطفیٰ کا جواب ذکر رسالت سے، اور دعائے امامت کا جواب ذکر شہادت سے۔ سو قرآن بتاتا ہے کہ شہادت اور امامت کا جوڑ ہوگا، شہادت اور امامت میں نظم اور ضبط ہوگا، ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اس لیے جب شبر و شبیر پیدا ہوئے فرمایا علی یہ نہیں، ان کے نام حسن اور حسین ہوں گے، اشارہ دے دیا کہ یہ شہادت کے لیے منتخب ہے۔ کیوں؟ ان کے ذریعے مصطفیٰ نے فرمایا نام رکھ کر ایک اعلان کر دیا کہ سمجھنے والے سمجھ جائیں، ان کے ذریعے مصطفیٰ کی شہادت کا ظہور تام ہونے والا، اور شہادت مصطفیٰ کے ظہور تام کے لیے ضروری تھا کہ دونوں شہزادے جسمانی طور پر مشابہت رکھیں، وجود بھی ایک جیسا نظر آئے۔ فرمایا الحسن اشبہ برسول اللہ ما بین الصدر الی الراس، حسن کو دیکھتے تو سر سے سینے تک حسن مصطفیٰ، والحسین کان اشبہ برسول اللہ فیما کان اسفل من ذلک، اور حسین کو دیکھتے تو سینے سے قدمین تک مصطفیٰ نظر آتا، مشابہت نظر آتی۔ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد صحابہ کرام جو مشتاقان دید مصطفیٰ تھے، اگر ان کا دل تڑپتا، اداس ہوتے، اشتیاق کرتا، اور مصطفیٰ کا دید کرنے، دیدار کرنے کے لیے آرزو مچلتی، تو باب فاطمہ پہ آ جاتا، اور فاطمہ الزہرا کے دروازے پر آ کر حسن اور حسین کو، شہزادوں کو اکٹھا کرتے مصطفیٰ کا نظارہ ہو جاتا۔ ظاہر میں حسن اور حسین کو مصطفیٰ کی شبیہ کامل بنا دیا، ظاہری مشابہت کر دی، اب ضروری تھا کہ باطنی مشابہت کی۔
باطنی مشابہت کے لیے فرمایا حسن منی وانا من حسین منی وانا من حسین، کہ حسن اور حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اولاد باپ سے ہو، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ باپ اولاد سے ہو یہ سمجھ نہیں آتا، نواسا بیٹا بابا سے ہو تو سمجھ میں آتی ہے، بابا نواسوں سے ہو بیٹوں سے ہو یہ سمجھ میں، جز کل میں سے ہو تو سمجھ میں آتا ہے، مگر کل جز میں سے ہو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ فرع شاخ اصل اور تنے میں سے ہو سمجھ میں آتا ہے، مگر تنا شاخ میں سے ہو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اب اس کا جواب فرمایا حسن اور حسین مجھ سے اور میں حسن و حسین سے ہوں۔ یہ ایک پیغام تھا قیامت تک اہل ایمان کو سمجھنے کے لیے کہ جب فرمایا حسن اور حسین مجھ سے ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ مصطفیٰ حسن و حسین کا مصدر ہے، مصطفیٰ حسن و حسین کا مصدر ہے، اور جب فرمایا میں حسن و حسین سے ہوں مطلب یہ تھا کہ حسن و حسین مصطفیٰ کا مظہر ہے۔ پہلا جو لوگوں مصطفیٰ مصدر ہے، حسین مظہر ہے، مصطفیٰ اصل ہے، حسین اس کی فرع ہے۔ ارے مصطفیٰ شجر ہے، حسین اس کا پھل ہے۔ جس نے درخت کا مزہ چکھنا ہو وہ درخت کی چھیل نہیں کھاتا، پھل کھاتا۔ وہ پھل کھاتا ہے اور درخت کی سمجھ بھی پھل سے آتی ہے۔ مصطفیٰ حسن و حسین پھل ہے، وہ مظہر ہے۔ اشارہ یہ تھا کہ حسن حسین کے جملہ کمالات مجھ سے منتزع ہوئے، اور جس نے میرے کمالات کو دیکھنا ہو میرے کمالات حسن حسین سے ظاہر ہوں گے۔ اس لیے حسین سے محبت کرو، یہ مجھ سے محبت ہو۔ ارے حسین کی غلامی کرو، یہ میری غلامی ہو۔ ارے حسین کا ذکر کرو، یہ میرا ذکر ہو۔ ارے حسین کا مکھڑا دیکھو، یہ مجھے تکنا ہوگا۔ حسین کا کمال سمجھو، یہ میرا کمال ہوگا۔ جو میرے حسن کو دیکھنا چاہے وہ حسن اور حسین کے آئینے کو دیکھو۔ یہ اشارہ تھا۔ تو باطنی مشابہت دے دی، باطنی مشابہت دے دی، ظاہر اور باطن میں حسن اور حسین کو مصطفیٰ کا شبیہ بنا دیا، اور شبیہ بنا کر یہ بتایا کہ کسی اور کی نماز میں کوئی بڑا چھوٹا خلل ڈالے تو نماز نہیں ہوتی، اور مصطفیٰ کی نماز میں حسن اور حسین کندھوں پر چڑھ جائے تو مصطفیٰ سجدے کے سر نہیں اٹھاتا۔ سیاستہ کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، تاجدار کائنات نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں گئے، حسن اور حسین کندھوں پر چڑھ گئے، اٹھتے تو پیار سے اٹھا کر ساتھ بٹھا لیتے، پھر سجدے میں جاتے شہزادوں کو پھر چڑھا دیتے۔ نہ نماز توڑی نہ ان کا دل توڑا، نماز پڑھتے رہے، ان کو بٹھاتے رہے، اتارتے رہے، بٹھاتے رہے۔
اور کبھی وہ کندھوں پر چڑھ گئے اور دیکھا کہ ارادہ اترنے کا نہیں تو سجدہ ہی کری. یہ سب کچھ کیوں تھا؟ سوچنے کی بات ہے. کبھی باہر نکلے حسن اور حسین کو کندھوں پر بٹھا لیا اور گلی میں چل پڑے. سیدنا ابو بکر صدیق ملے، عرض کیا یا رسول اللہ، مبارک و شہزادوں کو ان کو کیسی سواری ملی؟ فرمایا ابو بکر سواری نہ دیکھ میرے سوار. یہی توحید ہے، یہی رسالت ہے، یہی میں حدیث کی وہ کتابیں جو اہل تشیع کی نہیں، اہل سنت کی کتب حدیث سے دے رہا ہوں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں اپنے والد گرامی سے گھر کے اندر بند گھر میں سیدنا ابو بکر صدیق سے کہ ابا جان، توجہ طلب حدیث ہے، پوچھتی ہیں ابا جان، یہ سب حوالے میری کتابوں میں حدیث کے سینکڑوں درج ہیں، تحقیق اس وقت ٹائم نہیں کہ بتاؤں. ابا جان میں نے ایک بات دیکھی ہے، سمجھ نہیں آئی. کیا؟ میں نے دیکھا کہ جب مجلس میں بیٹھتے ہیں حضرت علی کے چہرے کو تکتے رہے. ان کے چہرے کو تکتے رہتے، وجہ کیا ہے؟ قربان جائے سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیا بیٹا اس لیے تکتا ہوں مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. میں نے اپنے کانوں سے مصطفیٰ کو سنا. آقا علیہ السلام نے فرمایا النظر الی وجه علی. حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عائشہ صدیقہ کو ماننے والوں سنو کیا کہتے ہیں. جو شخص علی کو تکنا عبادت سمجھتا ہے وہ ابو بکر اور عائشہ کو مانتا ہے، اور جو علی کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں سمجھتا اس کا ان سے بھی کوئی تعلق. یہ تو تھی بات حضرت ابو بکر نے بتائی. اب ایک سن لو جو حضرت عمر نے بتائی. حدیث حضرت فاروق اعظم سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے ساری زندگی آقا علیہ السلام کی زبان پاک میں مجلس میں جب بیٹھتے ہم نے یہ کیا جب کبھی ہم حضور علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں، جب کبھی ہم حضور علیہ السلام سے مخاطب ہوتے تو ہم عرض کرتے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں. ہم جب حضور علیہ السلام سے گفتگو کرتے عرض کرتے آقا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو. لیکن حضرت فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حدیث انہوں نے فرمایا خدا کی قسم
جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ مصطفیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا. ہم کہتے مصطفیٰ آپ پر میرے ماں باپ پر قربان ہوں. مصطفیٰ نے حضرت فاطمہ کو آواز دی اور فرمایا فدا کے ابھی کو امی فاطمہ، فاطمہ تم پر میرے ماں باپ قربان. قیامت کے دن آئے گی، آواز آئے گی اے اہل محشر، قیامت والوں نگاہیں جھکا دو، فاطمہ بنت مصطفیٰ ہے. آج وہ فاطمہ کربلا میں کہہ رہی ہے. حسن اور حسین کو ظاہر اور باطن میں مصطفیٰ کی شبیہ بنا دیا، اور وہ شہادت سری جو مصطفیٰ کی زندگی میں خیبر کے دن جس کی ابتدا ہوئی تھی، اس شہادت زندگی کی تکمیل اور ظہور تام حسن کے 72 ٹکڑے کلیجے کے نکلے تھے، اور وہ شہادت جعفری جس کی ابتدا احد کے دن مصطفیٰ کے رخساروں کے زخم سے ہوئی تھی، اس کی تکمیل اور ظہور تام کے لیے حسین کی شہادت کربلا میں ہوئی. اس لیے کہ شہادت حسین ظہور سیرت مصطفیٰ تھا، اس لیے ہر ایک شہید کی شہادت کی خبر شہید ہونے کے بعد ملی. حسین کی شہادت کی خبر جب مصطفیٰ کی گود میں تھا تب مشہور کرتے. جبرائیل امین آئے، حضرت ام فضل روایت کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا حسین مصطفیٰ کی گود میں ہے اور چشمان مقدس سے آنسو گر رہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم صدا کیوں ہیں، آنسو چشمان مقدس سے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا ام فضل ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل آئے، اتانی جبرائیل واخبرنی ان ابنی الحسین یقتل بعدی بارض عراق وفی روایت یقتل بعدی بارض کربلا واتانی بتربۃ من تربتہ حمراء. فرمایا ام فضل ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبرائیل امین آئے اور مجھے کہا محبوب جس لاڈلے کو گود میں اٹھا کے کھلاتا ہے، جس لاڈلے کو زبان گھساتا ہے، جس لاڈلے کے لیے سجدے سے سر نہیں اٹھاتا، جس لاڈلے کو کندھوں کی سواری دیتا ہے، یہ سر تن کے نیزے پہ چڑھنے والا یہ کربلا میں بیاہ ہو گیا ہندوستان کنارے فرات پر. یہ حسین مصائب و آلات میں شہید ہونے والا ہے. حضرت ام سلمہ فرماتی کہ تاجدار کائنات نے مجھے فرمایا، مجھے ایک شیشی تھی اس میں خون، ایک مٹی کی شیشی میں مٹی تھی، مجھے فرمایا ام سلمہ ام المؤمنین اذا تحولت هذه التربة الدم فاعلمي ان ابني قد قتل. ام سلمہ اس مٹی کو دیکھتے رہنا، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا. اور صحیح بخاری میں ہے اور شارحین فتح الباری تین اور ائمہ حدیث بیان کرتے ہیں، آقا نے فرمایا نعوذ بک اے اللہ بنا من رأس من سنة ستین و امارت الصبیان. اے اللہ ہم سن 60 ہجری سے پناہ مانگتے
60 ہجری سے پناہ مانگتا ہے اور لونڈوں اور اباش جوانوں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہے۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے روایت کی اور فرمایا میں نے رسول پاک سے وہ باتیں بھی سنی، حفظت من رسول اللہ بیاعین فاما الاول فبسطته واما الاخر لو بسطته لقطع هذا البلعوم۔ دو باتیں، دو علم سیکھے، دو ظرف لیے، ایک بتا دیتا ہوں ہر ایک کو اور دوسری باتیں بتا دوں تو عامر لوگ، جابر سلطان، یہ لوگ میری گردن کاٹ دیں۔ آپ دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من راس ستین و امارت الصبیان، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے شروع ہونے سے اور مجھے اس سے پہلے موت دے دینا۔ صحیح بخاری شریف کتاب المناقب میں اور بخاری کے کتاب الفتن میں احادیث حضور نے فرمایا ہلاکت امتی علی یدی غلمۃ من قریش، ہلاکت امتی علی یدی اغیلمۃ صفحاء من قریش، کہ میری امت کی تباہی ہوگی قریشی خاندان کے، قریش کے خاندان کے اغیلمہ، اباش بےہودہ جوانوں کے ہاتھوں، اباش بےہودہ جوانوں کے ہاتھوں۔ جب 60 ہجری آئی اور بدبخت ملعون یزید جو دوزخ کا ایندھن بنا اور دنیا و آخرت میں لعنت کا مستحق ٹھہرا، جب وہ تخت پر بیٹھا تو سارے اباش اپنے خاندان کے لونڈے، اباش، بدمعاش، بدخماش، بزرگوں کو، سنجیدہ لوگوں کو ہٹا کر سب کو حکمران بنا دیا۔ اس وقت کی طرف اشارہ تھا تو تاجدار کائنات نے بچپن سے حسین کی شہادت کا اعلان کر دیا تھا۔ مولا علی سے خدا اس وقت ابن بنانا روایت کرتے ہیں سفر میں جا رہے ہیں، فرات کے کنارے پہنچے، عرض کربلا پر رک گئے، ٹھہر گئے، اپنے اس قافلے والوں سے فرمایا ہا ہونا مناف رکاب وموضع رحالهم ومہرات دمائهم فئة من آل محمد یقتلون بهذه الارصاع تبکی علیہم السماء والارض۔ فرمایا دیکھ لو اس میدان کو جہاں اہل بیت مصطفیٰ کے خیمے لگیں گے، یہاں ان کے کجاوے اتریں گے، یہاں ان کے خون بہیں گے اور خانوادہ مصطفیٰ شہید کیا جائے گا، جس پر زمین و آسمان خون کے آنسو ہوں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حسین بے خبری میں مارے گئے، ارے تم خود بے خبر ہو، حسین سے بڑا باخبر کوئی نہیں۔ اس کو خبر تو نبی و علی نے دے دی تھی، اس کو خبر تو گود میں مل گئی تھی۔ حسین جب چلا مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا، وہ مشیت الہی کو جان کر اور فرمان مصطفیٰ کو سمجھ کر چلا، اس لیے کہ آج حسین کا سر فخر و تمکنت سے بلند تھا، حسین مغموم نہ تھا، اس لیے کہ وہ دن آ رہا تھا جس کا انتظار اس نے 56 برس کیا تھا، کیونکہ اپنے نانا کی شہادت جو خیبر احد میں ابتدا پذیر ہوئی اور اس کی تکمیل اور ظہور رہتی تھی، حسین سمجھ گیا تھا کہ آج کربلا میں سیرت مصطفیٰ کا باب مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ سیرت مصطفیٰ کا یہ باب تشنۂ تکمیل تھا، حسین آج اس کی تکمیل کے لیے جا رہا تھا، اس لیے حسین کی شہادت مشہود بالنبی تھی، مشہود بالعلی تھی، مشہود بالفاطمہ تھی۔ حسین جب کربلا میں تھے تو نانا آواز دے کے فرما رہے تھے بیٹا حسین میں نے تمہیں کندھوں کی سواری دی ہے،
میری سواری کی لاج رکھنا۔ علی شیر خدا فرما رہے تھے حسین میرے خون کی لاج رکھنا۔ فاطمہ الزہرا فرما رہی تھی بیٹا حسین میرے پلائی میں دودھ کی لاج رکھنا۔ یکے بعد دیگرے رب کائنات فرما رہا تھا ملائکہ کو تم نے انسان کو خلیفہ و نائب بناتے وقت مجھ سے سوال کیا تھا کہ کیسا انسان تیری نیابت کا حقدار ہوگا۔ آؤ آج تمہیں دکھاؤں کہ میرا نائب ہونے کا حقدار حسین کیسے حقدار۔ قدسیان فلک شہادت حسین کا منظر دیکھ رہے تھے اور چونکہ یہ شہادت مصطفیٰ کی شہادت تھی، یہ شہادت تکمیل سیرت مصطفیٰ تھی، اس لیے سارے مسائل جمع کر دیے۔ پانی بند ہے، شہزادے شہید ہو رہے ہیں، مسائل و اعلان کا ہجوم ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حسین مجبوری میں مارا گیا، تمہیں کیا خبر حسین مجبور نہ تھا۔ رب کائنات کی عزت کی قسم میرا مولا حسین، میرا مولا حسین اگر چاہتا فرات کو اشارہ کرتا، فرات حسین کے قدموں میں رہتا، حسین بادلوں کو حکم دیتا، بادل قیامت تک برستے رہتے، حسین کربلا کے رخسار پہ ایک قدم مارتا، اگر حضرت اسماعیل کی ایڑی سے زمزم چل پڑا تو حسین کے قدم سے 1000 قدم پڑتے، چشمے پھوٹتے، مگر یہ مقام تسلیم و رضا تھا اور مقام تکمیل شہادت مصطفیٰ تھا۔ حسین شہید ہونے کے قریب وقت آ گیا، علی اکبر کی شہادت ہو گئی، علی اکبر کو روانہ کر دیا۔ جب علی اکبر نے آواز دی یا آبا نیزہ سینے میں چپ گیا تھا۔ امام ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ حسین جب کربلا میں پہنچے تو عمر مبارک 56 برس تھی اور سر پر داڑھی میں ایک بال بھی سفید نہ تھا۔ علی اکبر کی آواز پر حسین پہنچا، سینے سے نیزہ نکالا، خون کا فوارہ نکلا، علی اکبر حسین کی گود میں روح قفس سے اتری کے پرواز کر گئی۔ حسین جب علی اکبر کو لینے گیا تھا کوئی بال سفید نہ تھا، جب لاشاں لے کے خیمے میں آیا کوئی بال سیاہ نہ تھا۔ اپنی شہادت کا وقت آ گیا، نماز میں سر سجدے میں رکھا، جب سجدے میں سر رکھا تیروں سے جس میں پاک چھلنی تھا، مگر کسی کو اس شیر مصطفیٰ پر پڑھ کر تلوار سے وار کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ جب سجدہ ریز ہوئے تو تلوار کا وار ہوا، عرش سے فرش کائنات تحریک مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اے حسین جس پر انسانیت نے فخر کیا، اے حسین جس پر امامت کو فخر ہے، اے حسین جس پر نبوت مصطفیٰ کو فخر ہے، اے حسین جس پر طہارت فاطمہ کو فخر ہے، اے حسین جس پر ولایت علی کو فخر ہے، اے حسین جس پر نبوت و رسالت محمد کو فخر ہے، اور اے حسین جس پر خدا کی ابدیت کو فخر ہے، بندوں کی ابدیت کو فخر ہے۔ وہ حسین کی روح پر عرض کیا لوٹا اپنے رب کی طرف، راضیہ و مرضیہ کے سہرے پہن کر تجھ پر جنتیں کھول دی گئی، کیونکہ جنت کا تاجدار تو ہے، جنتوں کا وارث تو ہے، جنتیوں کا سردار تو ہے۔ سر نیزوں پہ ڈال دیے گئے، دمشق کے بازاروں میں چلے، کوئی قاری سورہ کہف کی تلاوت کرتا جا رہا ہے،
اور اس مقام پر پہنچا کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کے حالات اتنے عجیب ہیں. سر حسین گویا ہوا، حسین کی زبان بولی کہ اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، کہ اصحاب کہف پر تعجب کرنے والوں، حسین ابن مصطفیٰ اس کو قتل کیا جانا اور سر کا نیزے پہ چڑھایا جانا کیا اس سے عجیب تر نہیں ہے؟ قافلہ آگے بڑھا، خون کی تحریر آسمان پہ رقم ہو گئی. اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب، کہ وہ ٹولہ اور وہ گروہ، وہ جماعت جس نے حسین کو شہید کر دیا، کیا اب بھی اس کے نانا کی شفاعت کی امید رکھتی ہے؟ حسین شہید ہو گئے اور حسین سے حسینیت بیدار تھی. یزید مر گیا اور میں یہ کہتا ہوں کہ حسین اور یزید دو شخص نہیں ہیں. حسین عظمت کا نام ہے، یزید پستی کا نام ہے. حسین عدل کا نام ہے، یزید ظلم کا نام ہے. حسین نور کا نام ہے، یزید ظلمت کا نام ہے. حسین ہدایت کا نام ہے، یزید ضلالت کا نام ہے. حسین جمہوریت کا نام ہے، یزید آمریت کا نام ہے. حسین انسانی حقوق کا نام ہے، یزید بربریت کا نام ہے. حسین امن کا نام ہے، یزید دہشت گردی کا نام ہے. حسین مردوں کو بچانے کا نام ہے، یزید زندوں کو مارنے کا نام ہے. حسین عبادت گاہیں بنانے کا نام ہے، یزید عبادت گاہوں کے گولیاں چلانے کا نام ہے. حسین محبت کا نام ہے، یزید نفرت کا نام ہے. مسجدوں پر، امام بارگاہوں پر اور قبرستانوں میں اور چلتے پھرتے معصوم بے گناہ انسانوں پر گولیاں بم برسانے والوں، تم حسینیت کی راہ چل رہے ہو، تم یزیدیت کی راہ پہ چل رہے ہو. اور جو لوگ امن، عاشقی، محبت کی راہ پہ چلتے ہیں وہ اصحاب حسین ہیں، وہ پیروکاران حسین ہیں. یزیدیت آج پھر روپ بدل کر تخت پر ہے، روپ بدل کر آج پھر تخت پر ہے. تخت جبر پر ہے، تخت ظلم پر ہے، تخت عمیت پر ہے، تخت تشدد پر ہے، تخت دہشت گردی پر ہے. اور کربلا سے حسینیت کی آواز آ رہی ہے، روح حسین پکار کے کہہ رہی ہے کوئی آج پھر مارکہ کربلا بپا کرنے والا. آج فرات کا کنارہ پھر سے رنگین ہونے کو ترس رہا ہے کوئی علی اصغر کی سنت کو زندہ کرنے والا ہے، کوئی علی اکبر کی سنت کو زندہ کرنے والا ہے، کوئی امن اور آشتی کا اور اخوت اور محبت کا، وحدت کا پیغام بن کر حسین کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کر اور حسینیت کا علم تھام کر ہے کوئی آج پھر تخت یزیدیت کو الٹنے کے لیے جنگ کرنے والا. یزیدیت سے بدتر کفر کوئی نہیں اور حسینیت سے اعلیٰ اسلام کوئی. ضرورت حسین بھائیوں، حسین سے محبت کرنے والوں، حسین علی شیر خدا حضور کی ذات پر نبوت نظر گفتگو ختم کرنے پر لایا. تاجدار کائنات پر نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہوا. جب نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہوا اب ضروری تھا کہ ولایت کا دروازہ کھلے اور ولایت و امامت کا دروازہ کھلے.
ولایت و امامت عوام کے انتخاب سے نہیں ہوتی، ولایت و امامت اللہ اور مصطفیٰ کے تقرر سے ہوتی ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے اپنے بعد امت کی سیاسی فرمانروائی، امت کی سیاسی قیادت اور خلافت ظاہر کے لیے کسی کو نامزد نہ کیا، مگر امت کی باطنی اور روحانی امامت و قیادت کے لیے علی کو نامزد کیا۔ جب حجت الوداع سے پلٹے اور خدیر خم کا مقام آیا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا تھا، قال من ذریتی انی جاعلک للناس اماما، امامت ولایت کا دروازہ کھولنے والا تھا۔ مصطفیٰ نے غدیر خون کے مقام پر حمد و ثنا کرنے کے بعد فرمایا لوگوں انی تارک فیکم الثقلین ان تمسکتم بہما، صحیح بخاری اور مسلم، لن تضلوا، لوگوں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، خطبہ مصطفیٰ در مقام غدیر خون، فرمایا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کا دامن تھام لوگے میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا کتاب اللہ و اہل بیتی اطرتی، ایک کتاب ہے اللہ کی، ایک میری اہل بیت و اطرت ہے۔ توجہ کرو، فرمایا دو نعمتیں دے رہا ہوں، ایک اللہ کی طرف سے، ایک مصطفیٰ کی طرف سے۔ کتاب اللہ، کتاب یعنی قرآن اللہ کا، اہل بیت اور اطرت میری، قرآن اور میری طرف کے دامن تھام لو۔ اعلان کرنے کے بعد مصطفیٰ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ بلند کیا اور ہاتھ بلند کر کے فرمایا لوگوں کیا جانتے ہو هل تعلمون انی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم، هل تعلمون انی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم، هل تشهدون انی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم، کیا جانتے گواہی دیتے ہو کہ میں ہر مومن کی جان کا ولی ہوں، اس کی جان سے زیادہ اس پر ولی اور قریب اور حاکم ہوں۔ سب نے کہا گواہی دیتے ہیں۔ فرمایا اگر میری ولایت پر گواہی دیتے ہو، علی کا ہاتھ اٹھا کر فرمایا میں کنت مولا فعلی مولا۔ سنو اس کا میں مولا، اس کا میں مولا، اس کا یہ علی مولا ہے۔ جس نے میری ولایت کو مانا اسے علی کی ولایت کو ماننا پڑے گا، اور جو علی کی ولایت کا انکار کرے گا وہ محمد کی ولایت کا منکر ہے۔ ولایت علی ولایت نبی ہے، ایمان لانا ولایت علی پر محمد کی ولایت کو ماننا ہے، اور ولایت علی کا انکار کرنا ولایت محمد کا انکار کرنا ہے۔ نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہوا، اب فیضان نبوت اس کے اجرا کے لیے امت میں باب ولایت کو کھولا، باب ولایت کو کھولا۔ نبوت کا فاتح عالم بشریت میں، ورنہ تو فاتح بھی مصطفیٰ، نبوت کا فاتح محمد مصطفیٰ تھے، عالم اربع بات ختم ہو رہی ہے۔ نبوت کے فاتح کھولنے والے دروازہ نبوت محمد مصطفیٰ تھے، اور نبوت کے خاتم بھی محمد مصطفیٰ، نبوت کے خاتم بھی محمد مصطفیٰ، فاتح نبوت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم نبوت بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اول و آخر، فاتح و خاتم دونوں شانیں نبوت کے باب میں مصطفیٰ نے جمع تھی۔ جب اجراء ولایت کیا، ولایت کا اجرا کیا، تو باپ کو فاتح ولایت بنا دیا اور آنے والے بیٹے کو خاتم ولایت بنا دیا۔
بیٹا کون؟ مہدی. پیغمبر آخر زمانے، امام آخر زمان کی خبر دے دی. اور علی کا ہاتھ اٹھا کر فرمایا علی تم ولایت کے فاتح ہو، دروازہ کھولنے والے ہو. اور اعلان کر کے فرما دیا میرا بیٹا مہدی ولایت کا خاتم ہوگا. ولایت شروع علی سے ہوئی میری امت میں، ختم مہدی پہ ہوگی. تو جس طرح اول و آخر نبوت میں میں خود ہوں، اس طرح اول و آخر ولایت میں میری اہل بیت ہے. علی اول ہے، امام مہدی. اس لیے فرمایا جو ولایت علی کا منکر وہ ولایت نبی کا منکر. اور فرمایا من کذب بالمہدی فقد کفر. جو ولایت و امامت و خلافت مہدی کا منکر ہوگا فرمایا وہ بھی کافر ہوگا. اس ولایت کی وراثت کو منتقل کیا حسین نے منتقل کیا، ان کی اولاد میں اجرا ہوا، منتقل کیا. اس لیے رہتی دنیا کائنات تک کوئی ولی ولی نہیں بن سکتا علی کے بغیر، علی اور حسین کے بغیر. کوئی ابدال ابدال نہیں بن سکتا علی اور حسین کے بغیر. کوئی کتب کتب نہیں بن سکتا نبی اور علی کے بغیر. کوئی غوث غوث نہیں بن سکتا نبی اور علی کے بغیر. اللہ کی عزت کی قسم جس کی ولایت پر علی کی مہر نہیں وہ سب کچھ ہے، ولی نہیں. اور جس کے ایمان میں نبی و علی اور حسن اور حسین کی محبت نہیں وہ سب کچھ ہے. خدا کی عزت کی قسم مومن نہیں، مومن نہیں. اس لیے کہ خدا کا محبوب مصطفیٰ کا محبوب حسین. لہذا ساری محبتوں کا مرکز و مرجع حسین کو بنا لو، اہل بیت کو بنا لو، در فاطمہ کو زہرا کو بنا لو، عطرت مصطفیٰ کو بنا لو. ارے اس کے ساتھ نسبت شگانہ قائم کر لو. حسین کے غم میں رو، حسین کی یاد میں جیو، حسین کی پیروی میں عمل کرو اور حسین کی یاد میں مرو. یہ حسینیت ایمان ہے، حسینیت اسلام ہے. جو حسین کا غلام ہوا مسلمان ہوا، جس نے غلامی حسین کا پٹا اتارا وہ بے ایمان ہوا. آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.